بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ روزے کی حالت میں ناجائز اور حرام کام کون سے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ روزہ نہ صرف کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تمام گناہوں سے بھی روکنے کا نام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف کھانا نہ کھائے اور پانی نہ پیے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لے تو انسان باقی سارے کام کر لے، جھوٹ بولے، غیبت، چغل خوری، فحش بینی، فحش گوئی، جھگڑا، لڑائی، گالی گلوچ، چوری، خیانت، یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ ساری چیزیں منع ہیں، قرآن میں، احادیث میں ان کی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایسے بندے کا جو روزہ ہوتا ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روزے کے اجر میں، اس کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا انسان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، تمام قسم کی عادات جو کہ بری ہیں، گالی گلوچ، جھگڑا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے تاکہ انسان کو روزے کا مکمل اور پورا ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روک لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے یہ سارے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں اسے بے شمار اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ افطاری میں جلدی اور سحری کھانے میں تاخیر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطاری کرنے میں جلدی اور سحری کرنے میں تاخیر کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت جو روزے دار ہوتا ہے اس کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور بلکہ افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا، اگر ہم بات کریں بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھولیں، خشک کھجور مل جائے، آپ کو پانی مل جائے یا کوئی بھی چیز جس سے آپ روزہ کھول سکتی ہیں تو آپ روزہ کھول لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو انسان کی دعا بھی پوری ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اگر ان روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے یا لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، قرآن مجید سنتا ہے، یہ سارے ایسے کام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ کام کرتا ہے، تو بدلے میں اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ کئی گنا بڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو رمضان المبارک کی جو تراویح ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے رمضان میں قیام اللیل کیا، مطلب صلاۃ تراویح کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس قدر مواقع فراہم کر رہا ہے کہ ہر انسان بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اس کی طرف جھک جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ اس کو مل جائے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں رمضان مبارک کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، آمین۔